بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی وجوب وجودہ افتقار الممکنات وعلی قدرتہ وعلمہ احکام المصنوعات المتعالی عن مشابہۃ الجسمانیات المنزہ بجلالہ عن مناسبۃ الناقصات نحمدہ حمدا یملأ اقطار الارض والسماوات والصلاة والسلام علی نبیہ صاحب الآیات والبینات سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى آلہ الہادین من الشبہ والضلالات الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اللہ والرحمۃ علی محبیہم وموالیہم واللعنۃ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ومن یوم الدین الی ابد الآبدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صلوات پڑھنے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس کا مشہور نام سورہ ماعون ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام اس سورت کے ذکر کیے گئے ہیں لیکن مشہور یہی نام ہے۔ اس سورہ میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو مسکین کی خبرگیری اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی کے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور ماعون سے روکتے ہیں۔ ماعون کہتے ہیں استعمال کی چھوٹی موٹی چیزیں، جب انسان ایک دوسرے کے قریب بالخصوص جو ہمسائے ہوتے ہیں، ہمسائے ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ طلب کرتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے استعمال کی چیزیں یا کھانے کی چیزیں، کھانے کے وقت ہے۔ ہمارا جو پرانا گاؤں کا کلچر تھا اس کے اندر یہ چیز موجود تھی کہ ہمسائے دوسرے ہمسائے کی خبرگیری کرتے تھے، وہ ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کے اوپر حق بھی تصور کیا جاتا تھا، مانا جاتا تھا۔ ہمسایہ گھر کے اندر آ کے پوچھ سکتا تھا بھئی آج آپ نے کیا پکایا ہے، بسا اوقات کھانے کا تبادلہ کر لیا جاتا تھا، اور اگر کسی نے کھانا نہیں پکایا تو جس ہمسائے نے کھانا پکایا ہے وہ ان لوگوں کو فراہم کر دیتا تھا جس نے کھانا نہیں پکایا۔ لیکن جو ابھی کلچر آہستہ آہستہ فروغ پا رہا ہے، بالخصوص اربن کلچر، شہروں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر، ہمسائے کو ہمسائے کی خبر ہی نہیں ہوتی،
پوچھنا تو دور کی بات، خبر ہی نہیں ہوتی وہ کس حال میں ہے، اس نے دن کا کھانا کھایا ہے یا نہیں، رات کا کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس چیز کی خبر ہی نہیں ہوتی دوسرے ہمسائے کو۔ تو چیزیں عاریتاً دینا تو دور کی بات ہے، جب خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کس حال میں ہے، تو انسان اس سے کیا چیزیں ان سے دے گا یا لے گا۔ جبکہ ہمارے جو پرانا گاؤں کا کلچر تھا اس کے اندر یہ چیز بہرحال موجود تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا۔ تو اسی طرف اشارہ ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر اس صورت پہ ہم بات کرتے ہیں، سورہ بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن اپنے اندر بہت بڑا اور وسیع پیغام رکھتی ہے۔ اس صورت کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا ہے اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ سوالیہ انداز ہے نا، علمی اصطلاح میں سے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ کر سوال رہا ہے لیکن حقیقت میں اگلے کو بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اسے استفہام انکاری کہتے ہیں۔ تو ارأیت الذی یکذب بالدین، اگر یہ استفہام انکاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب کو بتایا جا رہا ہے کہ تو نے نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلائے، وہ کون ہے تو نے نہیں دیکھا؟ اگر نہیں دیکھا نا تو ہم تمہیں دکھلاتے ہیں، ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تو نے نہیں دیکھا نا کہ کون ہے وہ شخص، تجھے پہچان نہیں ہے کہ جو روز جزا کو جھٹلانے والا ہے وہ کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے، تمہیں اس کی پہچان نہیں ہے نا، ہم تمہیں پہچان کروا دیتے ہیں، ہم تمہیں اس کی صفات بتا دیتے ہیں۔ ان صفات کو سامنے رکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ روز جزا کو، قیامت کے دن کو جھٹلانے والا شخص کون ہے۔ تو اس کی پہلی نشانی یہی بتائی گئی کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اب یہاں پہلی آیت میں جو یوم الدین کی بات، صرف دین کا لفظ ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین ہے، لیکن مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس دین سے مراد کیا ہے، یوم الدین ہے۔ سورہ الحمد میں بھی آیا نا، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے، یوم الدین ہے، یعنی اس دن چونکہ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل ہے تو برا بدلہ ملے گا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، یوم الدین کہتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں پر کل دین مراد ہے، اصل دین، جو دین کا منکر ہے۔ دین کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، خداوند متعال کا اقرار کرنا، خالق ہستی کا اقرار کرنا، نبوت و بعثت کا اقرار کرنا، پھر اس میں بھی کیا ہے، وہ قیامت کا تذکرہ بھی آ جاتا ہے، امامت بھی آ جاتی ہے، عدل بھی آ جاتا ہے، سارے اصول دین آ جاتے ہیں۔ لیکن فی الحال ہم اس بات میں نہیں پڑھتے کہ دین اور کیا چیز مراد ہے، اس کو یہیں پر ہم فوکس رکھتے ہیں کہ اس دین سے مراد کیا ہے، یوم الدین ہے، یعنی قیامت کا دن ہے۔ قرینہ بھی موجود ہے، میں آگے چل کے کچھ اور آیات پڑھوں گا تو واضح ہو جائے گا۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس کی صفات کیا ہیں، پہلی صفت فذلک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کا خیال نہیں کرتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے، بھائی جاؤ میں تمہیں کھانا نہیں کھلاتا، یا یتیم اپنے قریب ہے، کوئی گھر میں ہے تو بھی اس کا خیال نہیں رکھتا، قریبی ہمسایوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، دوسری بات بھی ساتھ، دوسری پہچان، دوسری نشانی بھی یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ اب یہاں لفظی ترجمہ اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ صرف یہی بات کریں گے کہ یتیم جو ہے اس کا خیال کرنا چاہیے، مسکین ہو تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں صرف عام کھانا کھلانے کی بات نہیں ہے۔ لفظ طعام انسان کے رزق کا نمائندہ ہے، تو یہاں صرف ایک ٹائم یا دو ٹائم کھانا کھلا دینے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جو پسماندہ طبقہ ہے، جو افتادگان خاک ہیں، ان کے کھانے کے، ان کی غذا کے، ان کی ضروریات زندگی کے اہتمام کی بات ہو رہی ہے۔
یعنی وہ شخص کہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگوں کی ضروریات زندگی کا کوئی اہتمام نہیں کرتا، نہ تو لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے، نہ ہی خود اس حوالے سے کوئی کام کرتا ہے، وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں لا یحض علی طعام المسکین۔ کیونکہ دیکھیے نا، دین جو ہے وہ ایک نظام کا نام ہوتا ہے۔ دین صرف یہ نہیں کہ بس تھوڑا سا فارمیلٹی پوری کر لی کہ بس یہ ایک یتیم کو آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ سمجھیں آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، ایک مسکین کو آپ نے کھانا کھلا دیا تو آپ سمجھیں کہ آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ نہیں، یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آپ کسی ایک مسکین کو کھانا کھلا بھی دیتے ہیں، ایک یتیم کی سرپرستی کر بھی لیتے ہیں، پھر بھی معاشرے کے اندر ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو یتیم ہیں اور ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، یا یتیم تو نہیں کل یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے۔ تو معاشرے میں ایسے لوگ تو موجود ہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آپ نے کیا اہتمام کیا ہے، آپ نے کیا کاوش کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، جس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے، آپ نے ان کے لیے کوئی نظام بنانے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ آپ نے ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اس سسٹم کے تحت جو غریب ہیں، جو کمزور طبقات ہیں، ان کی مدد ہوتی رہے، ان کی خبر گیری ہوتی رہے؟ اور اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو پھر اس کا پیغام بہت بڑا ہے، نتیجہ بھی بہت سخت ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یکذب بالدین، اس کا مطلب ہے کہ روز جزا کا انکار کیا جا رہا ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ شخص کہ جو دن کا منکر ہے، اس کی پہچان ہی یہی ہے۔ اگر میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک تو ایتھیزم تھیوریٹیکل ہوتا ہے، نظریاتی الحاد کہہ لیں، اس کے حوالے سے آج کل بہت سارے لوگ پوڈ کاسٹ بھی بنا رہے ہیں، تحریری طور پر بھی لکھ رہے ہیں، بڑا لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاشرے میں زیادہ خطرناک جو ہے وہ عملی الحاد ہے۔ عملی الحاد کیا ہوتا ہے؟ یعنی بندہ خدا کو مانتا ہے، خدا کا اقرار کر رہا ہے، روز قیامت کا بھی کہتا ہے جی مجھے قیامت کے دن پر یقین ہے، رسول کو مانتا ہوں، امام کو مانتا ہوں۔ عملی الحاد یہ ہے کہ اپنی زندگی میں روز جزا کو بھولا ہوا ہے۔ زندگی میں انسان کیسے روز جزا کو بھولتا ہے؟ مثلاً کہیں پہ جھوٹ بولنے کی باری آئی، جھوٹ بول کے کسی کا نقصان کرنا ہوا تو سوچتا نہیں ہے کہ میں نے قیامت کے دن اس کے لیے جواب دہ بھی ہونا ہے۔ قیامت کے دن کا منکر نہیں ہے، مانتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، لیکن جب غلط کاری کر رہا ہے، جب غلط کام کر رہا ہے، اس وقت یہ نہیں خیال کرتا کہ میں نے اس کے لیے جواب دہ بھی ہونا ہے، میں نے قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہے خدا کو۔ تو اگر بندہ یہ مقام عمل میں نہیں سوچے گا، اسے میں کہہ سکتا ہوں یہ عملی الحاد ہے۔ یعنی نظریاتی طور پر تو بندہ خدا کا قائل ہے، نظریاتی طور پر دیندار ہے، لیکن عملی طور پر دیندار نہیں ہے، یعنی عمل اس کا دین سے فارغ ہے۔ عمل کرتے ہوئے، اور اس وقت ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی مشکل ہی یہی ہے، اور اس میں سارے طبقات شامل ہیں، سارے طبقات ملوث ہیں، کوئی اکا دکا افراد کی بات نہیں ہے۔ وہ حکمران طبقے سے لے کر نیچے ریڑھی لگانے والے تک، علماء کرام، ذاکرین اعظام، ممبر پہ آنے والے حضرات، سب اس میں شامل ہیں، سامعین کرام، نمازی حضرات، ماتمی حضرات، مجالس سننے والے حضرات، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ البتہ 100% نہیں، بیچ میں استثناء یقیناً ہے، بہت سارے بیچ میں لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کیا ہے؟ عملی الحاد کا شکار ہے۔ عملی الحاد یہی ہے کہ انسان عمل کے وقت خدا کے بارے میں نہیں سوچتا، عمل کے وقت قیامت کو مد نظر نہیں رکھتا۔ آپ بازار جاتے ہیں، دکان پہ کوئی چیز خریدتے ہیں، چاہے سبزی خریدنے جائیں، فروٹ خریدنے جائیں،
آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ نے تو ایک سالم اور عمدہ چیز خریدنے کے لیے پیسے دیے نا، تو وہ آپ کی آنکھ بچا کر بیچ میں خراب چیز ڈال دے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دینداری ہے؟ چاہے وہ ریڑھی والا ہو، چاہے وہ بڑی دکان ہو، چاہے وہ سپر سٹور ہو، چاہے وہ مارٹ ہو، ڈپارٹمنٹل سٹور ہو، بہت بڑی ہو دکان ہو، یا انسان جو ہے اپنے کام میں جہاں وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، اس ڈیوٹی کے انجام دینے میں انسان کرپشن کر رہا ہے، یا اس کے پاس پیسے آتے ہیں، مال امام آتا ہے، مال امام اسے دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کا خیال کرنا ہے، یتیموں کا خیال کرنا ہے، مسکینوں پر اس کو خرچ کرنا ہے، لیکن خرچ کرنے کی بجائے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زمین خرید لیتا ہے، اپنے لیے جائیدادیں خرید لیتا ہے، اپنا انتظام کرتا ہے کہ پہلے اپنی غربت دور کروں تو پھر دوسروں کی غربت دور ہوتی رہے گی۔ اسے کہتے ہیں عملی الحاد۔ نظریاتی طور پر تو بندہ مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، قیامت والے دن پر بھی اس کو یقین ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، نبوت کو مانتا ہے، امامت کو مانتا ہے، عدالت کو مانتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، لیکن عمل کے وقت خدا کو نظر انداز کر رہا ہے۔ عمل کے وقت قیامت والے دن کو اس نے کیا کیا ہوا ہے؟ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے حقیقت میں وہ شخص کہ یکذب بالدین، جو روز جزا کا منکر ہے۔ اور یہ جو تفسیر میں کر رہا ہوں اس کا قرینہ خود قرآن اسی صورت میں ہے۔ قرآن نے یہاں یکذب بالدین کہہ کر ان لوگوں کی بات نہیں کی جو نظریاتی طور پر قیامت کا انکار کر رہے ہوں۔ قرآن نے یہاں ان لوگوں کی بات نہیں کی جو تھیوریٹیکل کیا ہوں، ایتھیسٹ ہوں۔ قرآن ان لوگوں کی بات کر رہا ہے کہ جو عملی طور پر جو ہیں وہ ملحد ہیں، یعنی نظریاتی طور پر مسلمان ہیں۔ آگے نمازیوں کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے اسی صورت میں؟ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں واضح لفظوں میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بربادی کس کے لیے ہے؟ للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ ہر نمازی نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی نماز کا حق ادا نہیں کر رہے۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا نا کئی جگہ پہ کہ قرآن میں نماز پڑھنے کی بجائے نماز کو قائم کرنے کی بات ہے۔ یہ وہی قائم کرنے کی جہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کر رہا ہے۔ نماز سے غافل کون ہے؟ جو دکھاوا کر رہا ہے، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں فائدہ نہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور نماز وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں بروز قیامت سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ ہم بندے بتا تو انہیں نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ مدثر میں تذکرہ ہے، جب اصحاب یمین کی بات آ رہی ہے کہ اصحاب یمین جب جنت میں ہوں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، وہ جنت میں مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ اصحاب الیمین جنت میں بیٹھ کر جہنمیوں سے پوچھیں گے، مجرمین سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز ہے جو سبب بنی ہے کہ تم جہنم میں چلے گئے ہو؟ قالو، جواب ان کا کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم مصلی نہیں تھے۔ سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں پڑھنا، ہم مصلی نہیں تھے۔ لم نکو من المصلین، لیکن صرف اتنی بات پہ آ کے روک نہیں گئے، مصلین پہ آ کے روک نہیں گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ یہاں نماز کو تمام عبادات کا نمائندہ سمجھ لیں اور طعام مسکین کو تمام حقوق العباد کا نمائندہ سمجھ لیں تو تب آپ کو بات پوری طریقے سے سمجھ آئے گی کہ یہاں کس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہاں تذکرہ اس چیز کا ہو رہا ہے کہ وہ شخص کہ جو عبادات بھی انجام دیتا ہے
لیکن پسے ہوئے طبقے کے لیے، کمزور طبقے کے لیے، معاشرے کے محروم اور پسماندہ اور افتادگان خاک لوگوں کے لیے وہ اہتمام کرتا ہے کہ ان کے رزق کا بھی اہتمام ہو۔ اس حوالے سے عملی بھی کام کرتا ہے اور نظریاتی کام بھی کرتا ہے، تبلیغی کام بھی کرتا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل نماز کی تبلیغ الحمدللہ کافی ہو رہی ہے، اور اب تو الحمدللہ نماز کی تبلیغ ذاکرین بھی کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دین نماز پہ آ کے مکمل نہیں ہو جائے گا۔ یہ تو پہلا قدم ہے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ کی بھی بات ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ جو مجرمین ہوں گے نا وہ یہی جواب دیں گے کہ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نمازی نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ دوسری بات وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ایسے ہی جیسے لوگ زندگی ضائع کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کے زندگی کو ضائع کر رہے تھے، بس ٹھیک ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اسی طرح زندگی کی شام ہوتی ہے۔ وہ ایسے ہی بس زندگی گزار کے بے فائدہ بے مقصد زندگی گزار کے ہم بھی آ گئے ہیں۔ تو بے فائدہ اور بے مقصد زندگی کس کی ہے؟ اسی کی زندگی ہے جو نماز کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا، جو نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کے حق سے غافل ہے، جو نماز سے حق سے غافل ہے۔ الذین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نماز سے کیا ہے؟ غافل ہے۔ اب دیکھیے کہ اس سے نماز کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ سورہ معارج میں جہاں انسان کی صفات رذیلہ کا تذکرہ ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو پیدا کیا گیا اس طریقے سے کہ وہ لالچی ہے۔ انسان اپنی فطرت میں کیا ہے؟ لالچی۔ اذا مسہ الشر جزوعا، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے بے صبرا ہو جاتا ہے، واویلا مچا دیتا ہے ذرا سی تکلیف پر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اسے کچھ خیر ملتا ہے، یہاں خیر سے مراد مفسرین نے لکھا ہے مال ہے، مال و دولت اس کے پاس آتی ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ منوع بن جاتا ہے، یعنی بخیل بن جاتا ہے، دوسروں پر اپنا مال صرف نہیں کرتا۔ تین صفات رذیلہ کا تذکرہ ہے، ہلوعا یعنی لالچی ہے، منوعا یعنی بخیل ہے، اور جزوعا یعنی بے صبرا ہے۔ اچھا، انسان بے صبرا بھی ہے، توجہ میری طرف رہے، انسان بے صبرا بھی ہے، انسان لالچی بھی ہے، انسان کیا ہے؟ وہ منوع یعنی بخیل بھی ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ قرآن کی نظر میں نمازی کون ہے، اللہ کی نظر میں نمازی کون ہے؟ اللہ کی نظر میں نمازی صرف وہ نہیں ہے جس نے رکوع سجود کر لیے، اللہ کی نظر میں نمازی وہ نہیں ہے کہ جس نے 5 وقت اس طریقے سے مخصوص طریقے سے نماز پڑھ لی۔ اللہ نمازی اسے کہتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفات رذیلہ نہیں ہیں، نہ وہ ہلو ہے، نہ وہ منوع ہے، نہ وہ جزو ہے، یعنی وہ لالچی بھی نہیں، اس کے اندر لالچ نہیں ہے، اس کے اندر حرص نہیں ہے، اس کے اندر طمع نہیں ہے، دوسروں کے مال پر وہ نظر نہیں رکھتا، اور جزو بھی نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی تکلیف پر گھبرا نہیں جاتا، بے صبرا نہیں ہو جاتا، واویلا نہیں مچاتا، او میرے اوپر ہی اللہ نے اتنی بڑی مصیبت ڈال دی، یہ کیا تھا، اور منوع نہیں ہوتا، بخیل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں نمازی کی اگر پہچان ہے تو وہ اس ذریعے سے ہوگی کہ اگر اس کے اندر سے لالچ کا عنصر ختم ہو گیا ہے، اگر اس کے اندر بے صبری کا عنصر ختم ہو گیا ہے، اور اگر اس کے اندر بخل کا عنصر ختم ہو گیا تو پھر وہ نمازی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ نمازی وہی ہے کہ جس کے بارے میں اس صورت میں سورہ ماعون میں اللہ کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اب یہاں ہم نے اپنے دامن میں جھانکنا ہے، اور اپنے دامن میں جھانک کے سوچنا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ الحمدللہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ مساجد پہلے سے زیادہ آباد ہیں،
الحمدللہ آج معاشرے میں کچھ عرصہ پہلے سے زیادہ نمازی ہیں، لیکن اگلی چیز بھی دیکھنی ہے، اگلا عنصر بھی دیکھنا ہے۔ کیا ہم نے معاشرے سے لالچ کا عنصر بھی ختم کر دیا ہے؟ کیا حرص و لالچ انسانوں میں کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حرص و لالچ پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ ہیں ابھی بھی بہت اچھے مخلص لوگ موجود ہیں دنیا میں، لیکن مجموعی طور پر لالچ کا عنصر پہلے سے زیادہ بڑھ رہا ہے، بے صبری کا عنصر بھی بڑھ رہا ہے، تکلیفوں پر لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، صلوات پڑھ لیں۔ بے صبری کا عنصر بھی بڑھ رہا ہے، لالچ کا عنصر بھی بڑھ رہا ہے، بخل کا عنصر بھی بڑھ رہا ہے۔ جتنی دولت انسان کے پاس زیادہ آتی چلی جاتی ہے، اتنا ہی عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان بخیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میں دوسرے کی کیوں نہیں، میں نے تو بڑی محنت سے کمایا ہے، میں کیوں خرچ کروں، میں کیوں کسی غریب مسکین کو ہو کے، وہ خود محنت کرے نا جی۔ وہ آپ مجھے بتائیں اس دنیا میں سارے لوگوں کو محنت کا صحیح اجر مل رہا ہے؟ جو نظام بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جو نظام ہے، بہت سارے لوگ محنت کرتے بھی ہیں لیکن ان کو صحیح اس کا اجر نہیں مل پاتا۔ جتنی محنت وہ کر رہے ہوتے ہیں اتنی محنت کا جتنا انہیں معاوضہ ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا، اور یہ بھی اس نظام کی ایک خامی ہے، ایک خرابی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ محنت کے ساتھ ساتھ آپ اس سسٹم کو ایسا بنائیں کہ جو شخص محنتی ہو وہ واقعاً پھر اس محنت کا اسے صحیح معاوضہ ملے، اس محنت کا اسے صحیح اجر ملے۔ اور اگر سسٹم ایسا نہیں ہے، اگر نظام ایسا نہیں ہے، تو پھر اس نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں، اس نظام کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر ہم اس نظام کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کر رہے اور صرف اپنی نمازوں سے گھر سے ٹھیک ہے جی میں تو اپنی نماز پڑھ لوں نا، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، نماز پڑھ کے گھر چلا گیا، بس باقی دنیا سے مجھے کوئی غرض نہیں، یہ طرز فکر درست نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، تو نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو نے نہیں دیکھا نا؟ ہاں ہم تجھے دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کا خیال نہیں کرتا، یعنی یتیموں کے لیے کوئی سسٹم نہیں بنا رہا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو مسکین کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی غریبوں اور مسکینوں کے لیے ارتزاق کا سامان فراہم نہیں کرتا، کوئی ایسا نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتا کہ جس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر سے، معاشرے کے اندر سے، دنیا کے اندر سے غربت مٹ سکے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آج دنیا میں پہلے سے زیادہ سرمایہ دار ہیں؟ آپ دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دولت کو دیکھیں نا، دنیا کے پہلے 9 بڑے دولت مندوں کی دولت کا مجموعی حساب لگائیں تو ان کی مجموعی دولت باقی ساری دنیا کے عام انسانوں کی مجموعی دولت سے زیادہ ہے۔ اتنا ڈفرنس موجود ہے اس وقت دنیا کے سرمایہ کے اندر۔ تو اس نظام کو ٹھیک کرنے کا کس نے کوشش کرنی ہے؟ ادھر تو ہماری توجہ ہی نہیں ہے کہ یہ نظام درست نہیں ہوگا تو محنت کرنے والے کو محنت کا پھل نہیں ملے گا۔ اس نظام کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا کہ دن بدن لوگ خط غربت سے نیچے دھکیلے چلے جاتے جائیں گے۔ اب پڑھیں نا دنیا کے اندر جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہر روز ایک بڑی تعداد میں لوگ خط غربت سے نیچے جا رہے ہیں، اوپر نہیں آ رہے۔ یہ کیا لوگوں نے محنت کرنا چھوڑ دی ہے؟ نہیں، محنت نہیں چھوڑی، لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر جو رائج ہو چکا ہے اس میں محنت کا صحیح معاوضہ نہیں ملتا، محنت کا صحیح اجر نہیں ملتا، محنت کا صحیح پھل نہیں ملتا، اور ہم نے اس نظام کی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، نہ اس کے حق میں بول رہے ہیں، نہ گفتگو کر رہے ہیں، نہ لکھ رہے ہیں، نہ ہی کوئی عملی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر حقیقت میں آپ یہ سمجھیں کہ ہم روز جزا کے منکر ہیں۔ کون سے منکر ہیں؟ نظریاتی منکر نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں ابتدا میں۔ الحاد کی 2 صورتیں ہیں، ایک الحاد کیا ہوتا ہے؟ نظریاتی الحاد، تھیوریٹیکل ایتھیزم، وہ بھی اپنی جگہ خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ عملی الحاد ہے، پریکٹیکل ایتھیزم جو ہے، اور وہ پریکٹیکل ایتھیزم یہی ہے
جو ہمارے اندر اس وقت پایا جا رہا ہے، جو دینداروں کے اندر موجود ہے، اور جس کی طرف قرآن مجید اس سورہ میں اشارہ کر رہا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کا خیال نہیں کر رہا، مسکین کا خیال نہیں کر رہا، یتیم کا خیال نہیں کر رہا، جو اپنی نماز سے غافل ہے، جو لوگوں کو چیزیں عاریتاً نہیں دیتا، جو کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرتا، وہ حقیقت میں روز جزا کا منکر ہے۔ اسے حقیقت میں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے قیامت والے دن اللہ